بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ نماز نو قائم کرو، زکات ادا کرو، رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کرو۔ معزز سامعین حضرات، جس طرح ہر خطبہ جمعۃ المبارکات دے اندر نماز دے احکام و مسائل قرآن و سنت دی روشنی اندر میں عرض کردہ آ رہا ہوں۔ نماز اندر قیام دے اندر قرات دے چند مسائل عرض کر کے پھر انشاءاللہ رکوع اور قومے دا طریقہ اودیاں دعاواں عرض کرانگا تاکہ ساڑیاں نمازاں نبی رحمت علیہ السلام دے سیمپل اور نمونے دے مطابق بنن۔ قیام اللہ نو بڑا ہی پسند ہے۔ انسان جدوں ہاتھ بن کے اللہ دے اگے عرض گزار ہوندا ہے۔ قیام اندر سورت فاتحہ تو بعد پوری سورت بھی پڑھنی سنت ہے اور سورت دا کچھ حصہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر کتاب صلاۃ المسافرین حدیث دا نمبر 772 حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نا تہجد دی نماز پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد ایک رکعت دے اندر
سورت بقرہ پڑھی، پھر سورت نساء پڑھی، پھر سورت آل عمران پڑھی۔ اس حدیث تو ثابت ہویا کہ پوری سورت نماز اندر پڑھنا میرے پیغمبر دی سنت پاک ہے، لیکن سورت دا کچھ حصہ بھی پڑھیا جا سکتا ہے، جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن صائب بیان کر دینے، سانو نبی پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ دے اندر فجر دی نماز پڑھائی، سونے پیغمبر نے سورت مومنون پڑھنی شروع کی تھی۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون یا حضرت عیسیٰ دے تذکرے تے پہنچے نے، سونے پیغمبر نو کھانسی آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھے ہی کے راہ چھوڑی، میرے پیغمبر رکوع میں چلے جاندے نے، یعنی پوری سورت نہیں پڑھی، پوری سورت دا کو جزتے حصہ پڑھے آئے۔ یہ تو ثابت ہویا نماز دے اندر پوری سورت پڑھنا قرات دے اندر سنت ہے، لیکن اگر کوئی سورت دا ایک حصہ بھی پڑھ لوے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ حضرات ایک اور بھی بات سنیا دے، کئی احباب کہندے نے، وہ کہندے نے کہ کٹ تو کٹ 3 ایتاں قرات اندر اس تو تھلے قرات جائز نہیں، جبکہ موقف درست نہیں۔ صحیح مسلم نسائی دے اندر موجود ہے، کتاب الافتتاح دے اندر حدیث دا نمبر 1011 ہے۔ اللہ پاک دی سونے پیغمبر دا صحابی حضرت ابو ذر کہندے نے، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا اصبح بے آیا، میرے پیغمبر نے تہجد دی نماز دا قیام کیتا، سونے پیغمبر کوئی ایت بار بار پڑھ دے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی، ایک آیت بھی پڑھ کے قرات کرنی جائز ہے۔ ایک آیت میں بار بار پڑھ دے رہے، بعض مسلطان والے احباب انہوں جائز قرار نہیں دیتے، ٹھیک ہے انہوں نے اپنا مسلک، لیکن نبی رحمت علیہ السلام دی شریعت اندر پوری سورت پڑھنا، سورت دا کوئی حصہ پڑھنا، حتیٰ کہ ایک آیت پڑھنا یا ایک آیت نو بار بار پڑھنا نبی علیہ السلام دی سنت پاک تو ثابت۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک کوئی سورت پہلی رکعت اندر بھی دوسری اندر وہی پھر پڑھنی، اگر آج کو پڑھ لے نا امام بہت اعتراضات شروع ہو گئے، جبکہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بیان کردہ ہے، انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الصبح اذا زلزلت الارض زلزالہا فی الرکعتین کلتیہما، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز پڑھی، سونے پیغمبر نے فجر دی نماز پڑھائی، نبی پاک نے فجر دے اندر دونوں رکعتاں دے اندر سورت زلزال پڑھی ہے، پہلی اندر تے دوسری دے اندر۔ حضرات پھر بات نہ توجہ فرما دے جایا جے، ہن میں عرض کر لگا ماں قرات قرآن پاک دی کرنی ہے، اگر فردی نماز ہے، فردی نماز دے اندر زبانی قرات کرنی ہے تو انو جنہ قرآن آندہ ہے، لیکن اگر نفلی نماز ہے، تہجد دی نماز ہے، تراویح ہے یا کوئی اور نماز ہے، وہ دا تسی قیام لمبا کرنا چاہندے ہو، پھر تسی قرآن پاک نو اتے ہاتھ اندر پکڑ کے ہو دے اتوں بھی بے کے پڑھ سکتے ہو۔ کانت عائشہ تو یا امہا عبدہا زکوان
زکوان من المصحف حضرت زکوان جڑے سیدہ عائشہ دے غلام نے انہاں دی امامت کراندے تے قرآن پاک نو اتوں ویکھ کے پڑھ لیا کردے سن صحیح بخاری دی اے روایت ہے ہن جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا قرآن پاک فردی نماز قرات کرنی ہے زبانی کرنی ہے لیکن اگر تسی نفلی نماز میں لمبا قیام کرنا چاہتے ہو کیونکہ لمبا قیام اللہ پاک نو بڑا پسند ہے جنہیں صحیح مسلم دی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے افضل الصلاۃ طول القنوت سونے پیغمبر فرماندے نے کہ افضل نماز زیادہ فضیلت والی نماز ہوئے جدا قیام لمبا ہوئے جدا قیام لمبا افضل نماز ہوئے جدا قیام لمبا او افضل فضیلت والی نماز ہے سب تو زیادہ فضیلت والی نماز ہے ہن جڑی میں بات عرض کرنا چاہنا فضیلت والی نماز جدا قیام لمبا ہوئے اگر تسی نفلی نماز لمبی کرنا چاہتے ہو قیام لمبا کرنا چاہتے ہو او دا میں حل تواڈے سامنے عرض کر رہا او دا حل کی یہ حل ہے کہ تسی اتوں قرآن پاک ویکھ کے پڑھ سکتے ہو بارے نفلی نماز دی گل ہن بات تے غور کر دے جایا جے اللہ پاک دی سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اور بھی سنت جڑی ثابت ہے سنیا جے اگر تسی قرات آپ پہ کر دے ہو یعنی کلے نماز پہ پڑھ دے ہو یا امامت پہ کران دے ہو تے جتھے عذاب والیاں ایتاں آن اوتھے اللہ دی پناہ منگیا کرو عذاب تو جتھے بشارت والیاں ایتان اوتھے اللہ دی تسبیح بیان کریا کرو کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر بآیت فیہا تسبیح سبح واذا مر بسؤال سأل واذا مر بتعبد تعبد نبی پاک جس ویلے قرات کر دے جتھے کوئی تسبیح والی ایت ہوندی ہے اوتھے میرے پیغمبر تسبیح بیان کر دے مثلا سبح اسم ربک الاعلی اپنے اعلی رب دی تسبیح بیان کرو حکم آ گیا نا ہن مقتدی مگروں جواب نہیں دیں مقتدیاں واسطے جائز ہے مقتدی نہیں تسبیح پڑھیں گے امام پڑھے گا سبح اسم ربک الاعلی امام کہے گا سبحان ربی الاعلی امام مقتدی کسی بھی صورت دا جواب امام پیچھے نہیں دے گا کیوں نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سن نبی داؤد دی میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے فرمایا جدوں میں اذا جہرت القرآن جدوں میں اونچی آواز اندر قرآن پڑھا میرے پیچھے سوائے سورت فاتحہ دے اور کچھ نہ پڑھیا دے سورت فاتحہ تو علاوہ کسی سورت دا جواب بھی دینا جائز نہیں ہاں امام جواب دے گا جدوں کسی سوال والی ایت آوے گا مثلا کسی جگہ اللہ دا حکم آوے گا کہ اللہ تو جنت دا سوال کرو اللہ تو رحمت دا سوال کرو اس ویلے امام جڑا ایک کہے گا جڑا قرات کر رہا ہے اللہ تو رحمت دا جنت دا سوال کرے گا پھر اگر رب العالمین پھر اگر قرآن پاک پڑھ دیاں کتے تابوس دا بیان آیا جہنم دا عذاب دا ذکر آیا ہے اتھے امام کہے گا اللہم انی اعوذ بکا منہا یا اس طرح تحفظ دے جڑے بھی کلمات پڑھے گا اللہ سی تری پناہ مانگنے ایسا ذات تو سنو بچا کے رکھی اللہ اکبر ذرا توجہ فرما دے ڈایا دے اگر حساب والی ایت آ گئی ہے اتھے جی میں گاشیاں دے اندر آندہ ہے اتھے امام کا لوے گا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا
اللہ تو ساڈا حساب آسان کر دیویں۔ امام دا جواب جڑا ہے اے مقتدیاں دی طرفوں بھی ہوئے گا، کیونکہ انہیں جمع متکلم دی ضمیر استعمال کی تھی۔ اللہ ساڈا حساب آسان کر دیویں، امام کہے گا، لیکن مقتدی جواب نہیں دے گا۔ حضرات ان جڑی امام مقتدیاں نے قرات کرنی ہے، اگے امام قرات کر رہے ہیں، پیچھے مقتدیاں نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے، یا مقتدیاں نے رکوع تے سجدے دیاں تسبیحاں پڑھنیاں نے، یا انہاں نے تشہد یعنی اتحیات پڑھنی ہے تے کنی آواز میں پڑھنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ بیان کردہ ہے، سونے پیغمبر فرماندے نے وَلَا يَرْفَعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَ، فرمایا جدو تسی قرات کر دے ہو یا کلیاں نماز پہ پڑھ دے ہو یا امام دے پیچھے فاتحہ پڑھ دے ہو یا ہور کو پہ پڑھ دے ہو، فرمایا تسی اچھی آواز میں اینی اچھی نہیں پڑھنی کہ نال دے بندے نو تواڈی آواز جڑی ہے پریشان کرے، لیکن ادا مطلب اے بھی نہیں جویں کئیاں نے کہہ دیتا جی ہونٹ بند کرو بس منہ دے اندر ہی اندر پڑھو، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ نبی پاک قرات کر دے جڑی خاموش نماز تے آپ دی داڑھی ہل دی تے ہونٹ بند کیتیاں داڑھی نہیں ہل دی، یہ مطلب ہے ہونٹاں نو حرکت دینا قرات اندر سنت ہے۔ کلے پڑھ رہے ہو امام پیچھے پڑھ رہے ہو، مثلا جنہیں سورۃ فاتحہ یا دیگر تسبیحات یا تشہد پڑھو، زبان بھی تواڈی حرکت کرے، ہونٹ بھی حرکت کر، ہاں آواز ہونٹاں تو باہر نہ نکلے، اے ہے سنت۔ اللہ اکبر۔ ہوں آ گیا فرضی نماز، اگر 4 رکعت ہیں یا 3 رکعت ہیں، عام معروف یہ کہ پہلیاں 2 رکعتاں اندر سورۃ فاتحہ مثلا تو اکلے پڑھ رہے یا امام، پہلیاں 2 رکعتاں اندر قرات ہے، آخری اندر نہیں، یہ نہیں بات، جواز ہے، اگر وہ آخری رکعتاں اندر بھی پڑھنا چاہے تے پڑھ سکتا ہے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دی نماز پڑھائی، صحیح بخاری اندر موجود ہے 776 نمبر کے اور کتاب الاذان صحیح بخاری دی۔ حضرت ابو قتادہ کہندے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الظہر فی الاولیین بأم الکتاب وسورتین وفی الرکعتین وفی الرکعتین الاخرین بأم الکتاب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دی نماز پڑھائی، میرے پیغمبر نے سورت فاتحہ پڑھی ہے، پھر ایدے تو بعد پہلیاں 2 رکعتاں دے اندر ایک سورت بھی پڑھی ہے، تے آخری 2 رکعتاں دی اندر صرف سورت فاتحہ پڑھی۔ ہن اگے دوسری روایت سنیا جے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الظہر فی الرکعتین الاولیین فی کل رکعۃ قدر 30 آیہ وفی الاخرین نصف ذالک۔ میرے پیغمبر نے ظہر دی نماز پڑھائی، سونے پیغمبر نے ظہر دیاں پہلیاں 2 رکعتاں دی اندر 3 ایتاں دے برابر قرات کی تھی، اور آخری رکعتاں دے اندر 15 ایتاں دے برابر قرات کی تھی۔ ہن ذرا غور کرنا، آخری 2 رکعتاں فرضاں دی گل کر رہے ہیں، زور اثر دی گل ہو رہی، جڑی سری نماز او دے اندر نبی علیہ السلام نے سورۃ فاتحہ تو بعد پہلی رکعت اندر 30 ایتاں پڑھیاں اور دوجی اندر 15 ایتاں۔ اگر کوئی کہے دیئے تے سورۃ فاتحہ تے سورۃ فاتحہ دیئے تے 15 ہے ہی نہیں، وہ تے 7 ایتاں ہے،
یہ مطلب ہے نبی علیہ السلام تو ثابت فرداں دی نماز اندر جڑیاں پہلیاں رکھتا نے انہاں وچ قرات ہے ہی ہے سورۃ فاتحہ تو بعد، لیکن پچھلیاں رکھتاں دے اندر بھی اگر قرات کرنی چاہو تو جائز ہے، جے نہ کرنی چاہو صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کے رکوع چلے جاؤ پھر بھی جائز ہے، لیکن ظاہر بات جڑا پڑھے گا دا ثواب تے بدلنا ہے، اگر وہ کہے کہ پڑھے نہ پڑھے دا ایک برابر اے تے انصاف نے۔ اللہ اکبر۔ حضرات باترہ توجہ فرما دے رہا جے تے کہ رات دی بات ہوئی ہے، ہن میں کرا رکوع دی بات ہو رہی سی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، فرمایا رکوع کرنے والیاں دے نہ رکوع کرو۔ رکوع کیویں کرنا ذرا حدیث سنن نبی داؤد 855 نمبر سنیا جے، میرے پیغمبر فرماندے نے لا تجزی صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ رکوع تے سجدے دے اندر اپنی پشت نو قائم نہیں کردا او دی نماز نو کوئی فائدہ نہیں دیندی۔ ہن پشت نو قائم کرنا کی دیکھو یہ قائم نہیں، ہن پشت قائم کیویں ہوئے گی؟ جس طرح نبی رحمت علیہ السلام نے دسیا اس طرح قائم ہوئے گی۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں دسیا قائم کرنا؟ میرے پیغمبر نے ایک صحابی نے ماں دسی، فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، فرمایا رکوع کر حتیٰ کہ رکوع اندر تینوں اطمینان حاصل ہو جائے۔ اطمینان تے جڑی دوڑ لگی ہے اطمینان تے نہیں، اطمینان۔ فرمایا اطمینان نہ رکوع کر، ہن کیویں کرنا ہے؟ فَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ خَسَرَ ظَهْرَهُ فَلَا يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُ وَلَا صَافِحِ بِخَدِّهِ۔ سن نبی داؤد حدیث دا نمبر 730 تے کرتی ہیں، میرے پیغمبر جس ویلے رکوع جاندے صحابی کہندے حضرت ابو حمید صحابی کہندے نے میں نبی پاک نو دیکھیا جدوں آپ رکوع جاندے نے اپنی کمر نو موڑ دے نے، جس ویلے کمر موڑیے اپنے ہتھاں دیاں انگلیاں کھول رہیاں نے، میرے فاصلہ ہو گیا ہے اے کھولیاں نے انگلاں، پھر انہاں دے نال اپنے گھٹنیاں نو پکڑ دے انگلاں کھول رہیاں نے، رکوع کٹھیاں نہیں بند نہیں کھولنیاں نہیں، کھول کے ہتھاں نال گھٹنیاں نو پکڑ دے، اور اے جڑی بازو نبی علیہ السلام ان بنا دے جویں کمان جڑی ایک چکی ہوندی ہے اسرا خمدہ، وہ دے اُتے کہ تانت ہوندی ہے تاگا، وہ تانت ہوندی سی جانوراں دی آنتلیاں دی بنائی جاندی سی تانت، وہ تانت دے نال تیر نو کھچ کے جدو چلاندے نا تیر دور تک جاندا، وہ تانت بالکل ٹیٹ ہوندی ہے، آپ تانت دی طرح اپنیاں اینا بازوان کو ٹیٹ اے نہیں، وَلَا صَافِحِ بِخَدِّ، اور اے جڑے سی نا آپ دی کروٹاں اس طرح نال نہ لگتے بلکہ آپ ایسی بھی رکھ دے بات
اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نے میرے پیغمبر دے رکوع کرن دا طریقہ بیان کر دیتا ہے. رکوع دا طریقہ تواڈے سامنے سونے پیغمبر دی سنت جو عرض کر دیتا ہے. ہن میں جڑی بات کر لگا ہوں تے غور کر دے جایا جے کہ رکوع اندر تسبیحات پڑھنیاں نے. حضرت حذیفہ بن یمان کہندے نے کہ نبی پاک تو انہاں نے سنیا جدوں نبی پاک رکوع جاندے سبحان ربی العظیم ثلاث مرات. نبی پاک نے رکوع اندر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کے آئے. وہ اپنا اندر پہ ہاتھ کر چڑی تسی موٹر دی تار لا کے چلا دی جڑی شو چلائی. حضرات ذرا ہن بات توجہ فرماندے لایا جے بات غور کرنا عرض کر رہا ہاں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرماندے نے اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے رکوع اندر 3 مرتبہ پڑھیا سبحان ربی العظیم. یہ بھی پڑھنا جائز ہے لیکن جڑی روایت یہ آندا ہے نا کہ تاک مرتبہ پڑھو گھٹ تو گھٹ 3 اور ویسے سمجھن ضعیف ہے. تاک بھی پڑھ سکتے ہو جفت بھی پڑھ سکتے ہو 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو 4 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو 6 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو. صحابی کہندے نے اساں حضرت عبداللہ بن انہوں نے پیچھے نماز پڑھی عمر بن عبدالعزیز دے پیچھے نماز پڑھی کہندے نے سانو اس نوجوان دی نماز نبی پاک دی نماز دے بالکل مشابہ نظر آئی. انہوں نے رکوع سجدے اندر 10 مرتبہ تسبیحات پڑھی. اگر تسبیحات دا جفت پڑھنا جائز نہ ہوندا صحابی نو روک دیندے تو کونے جفت پڑھنا, لیکن انہوں نے کیا نبی پاک دے مشابہ سب تو زیادہ اس دور دی نماز. یعنی عرض کر رہا کہ تسبیحات تاک بھی پڑھ سکتے ہو تے جفت بھی پڑھ سکتے ہو. جڑی روایت دے اندر تاک جڑی روایت اندر تاک دا حکم ہے اور ویسے اندر ضعیف ہے. ہن عرض کر رہا رکوع دے اندر تسبیحات سبحان ربی العظیم بھی پڑھ سکتے ہو. پھر صحیح بخاری کتاب الاذان 794 نمبر تے وے حضرت عائشہ فرماندیاں نے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے رکوع اندر پڑھ دے سن سجدے اندر تے رکوع اندر پڑھ دے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. میرے پیغمبر اے پڑھیا کر دے رکوع تے سجدے دے اندر. اے پڑھنی بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اس واسطے کہ نبی پاک فرماندے نے بندہ سب تو زیادہ اللہ دے قریب سجدے وچ ہوندا ہے. سجدے اندر جڑی دعا فرمایا کثرت نہ دعاواں کریا کرو. سجدے دی دعا اللہ بڑی جلدی قبول کردا ہے. اے جڑی تسبیحات نے سبحانک اللہم و بحمدک اے اللہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اے اللہ تو ساڈا رب ہے تیریاں پاکیزگیاں تو پاک کے ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے. اللہم اغفر لی اللہ تو میرے بخش دے. دیکھو نا چکیا بندہ اللہ نے بڑا پسند ہے. اگر تھی سبحان ربی العظیم پڑھیے ہے یہ بھی جائز ہے لیکن یہ دعا بہتر کیونکہ یہ اندر اللہ کی تسبیح بھی بیان ہو گئی حمد بھی بیان ہو گئی اور نال اللہ تو بخشش دی دعا بھی ہو گئی. تے دعا دی قبولیت سب تو زیادہ سجدہ رکوع بھی سجدہ کیا گیا.
حضرات اور بات غور کر دے رہا جے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑی میں پہلے حدیث پڑھی ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رکوع کر حتیٰ کہ مطمئن ہو رکوع اندر مطمئن دا کی معنی ذرا معنی تواڈے سامنے عرض کر لگا صحابی بیان کردا ہے حضرت حذیفہ کہندے نے میرے پیغمبر دا رکوع فرمایا سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا رکوع جڑا ہے قیام دے برا فکان رکوعہ نحوا من قیامہ نبی پاک علیہ السلام دا رکوع جڑا قیام دی طرح ہوندا جویں قیام لمبا ہوندا رکوع بھی لمبا ہوندا جس طرح قیام لمبا ہوندا رکوع بھی لمبا ہوندا تے ساڈے رکوعاں دی حالت اللہ ہی رحم کرے اکثر نمازی ایک تسبیح جاندیاں ایک چکیاں ایک اٹھدیاں چل اے رکوع ہو گیا اللہ دے رسول دی حدیث ہے جدی پشت برابر نہیں ہوئی او دی نماز ان کو لا تجی الصلاۃ او دی نماز ان کو فائدہ دے گی ایویں ٹکرا مارن دے اللہ اکبر فرمایا اطمینان نہ رکوع کر اطمینان حضرات ذرا ہور بات توجہ فرماندے رہا جے اللہ پاک دے سونے پیغمبر ایک اور بھی تسبیح پڑھیا کر دینے حضرت عائشہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر کو تے سجدے اندر فرمایا کر دے سن سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت تیریاں تعریفاں نے تیریاں تسبیحاں نے تو ساریاں عیباں تو پاک ہے ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے کیوں میرا عقیدہ ایمان ہے تیرے تو علاوہ سارے اختیار رکھن والا کوئی نہیں لا الہ الا انت اللہ تیرے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں تیرے تو علاوہ کوئی اختیار رکھن والا نہیں ایک اور بحث سنیا جیسے مسلم دی حضرت علی رضی اللہ تعالی دے راوی نے فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کر دے رکوع دے اندر کی پڑھ دے اللہم لک رکعت اللہ میں تیرے واسطے رکوع کیتا ہے وابے کا آمن تو تیرے تے مان لے آیا والا کا اسلم تو تیرا متی ہو گیا ماں خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی اللہ میرے کان میریاں اکھاں میرا مغز دماغ میریاں ہڈیاں میرے پٹھے سارے دے سارے تیرے متی ہو گئے نے تیرے اگے عاجزی کر خاشا میرے کان میریاں اکھاں میرا دماغ میریاں ہڈیاں میرا پٹھے ابھی کھو ان دسو عاجزی ہے کہ نہیں اس کا ہوتے عاجزی ہو رہے اللہ میری اکھاں بھی چک گئیاں میرے کان بھی چک گئے میری ہڈیاں چک گئیاں میرا دماغ چک گیا پٹھے چک گئے جدوں کہو گے اللہ ہر چیز چک گئی میں نے دسو پھر میرا رب راضی ہوئے گا کہ نہیں اساں دے کدی یہ دعاواں ماشاءاللہ نہ رکوع سجدے کدی پڑھیاں ہی نہیں اللہ اکبر اسی تے منگنے ہیں شارٹ کٹ ہوں تے شارٹ کٹ بھی نہیں ریڈی میڈ مولوی صاحب تساں استخارہ کرنا ہے ذرا استخارہ کر میں بڑے گھوم ذرا سارا استخارہ نہ کر دیو کہ جنی فیسے دے دینے انہیں ہڈ پہ ٹوٹ گئے نے کئیاں دے استخارہ کی دو رکعتاں پڑھیاں دعا کرنی وہ دعا بھی نہیں کروں واسطے تیار دسو کچھ ایک دی وجہ بھی ہے کاروباری جڑے تاجر لوگ نے نا تاجر تو مراد جادوگر تاجر مولوی تاجر انہوں بھی لوگوں کا ذہن بنا آتا ہے بس انہیں پیسے دیو تو استخارہ کر دیں استخارہ ایک دعا ہے اللہ کو خیر طلب کرنی جو تیرے دل میں درد دے تینوں اپنی ہو مینوں نہیں تیری جو تو دردنا دعا کرنی ہو میں نہیں کر سکتا جو تو مینوں درد ہوئے گی میں اپنے واسطے دعا کرا اللہ اکبر
حضرات رحمن بات تے توجہ فرما دے رہا جے جڑی مرد کر رہا کہ نبی پاک علیہ السلام اے بھی دعا کریا کر دینے ایک اور مسلم دی روایت اے بھی مسلم دی روایت 771 نمبر ہن صحیح مسلم کتاب الصلاۃ 487 نمبر دی روایت سنیا جے حضرت عائشہ فرماندیاں نے کہ نبی پاک علیہ السلام سجدے رکوع اندر اے پڑھیا کر دے سن سبحان قدوس رب الملائکۃ اے فرشتیاں دے رب اے جبریل دے رب ساریاں تقدیساں حمداں پاکیزگیاں تیرے واسطے نے حضرت عوف بن مالک کہندے نے ابو داؤد کتاب الصلاۃ 873 نمبر چوں پڑھ لگا میرے پیغمبر اپنے رکوع اندر پڑھیا کر دے سن سبحان ذل جبروت والملکوت والکبریا سبحان ذل جبروت والملکوت والکبریا والعظمت میرے پیغمبر اسلام پڑھیا کر دینے اللہ رکوع دی اندر پڑھیا کر دینے ساریاں پاکیزگیاں استادتاں والے اختیارات رکھن والے وڈیائیاں والے اور عظمتاں والے رب دے واسطے نے والعظمت عظمتاں والے رب دے واسطے نے میرے پیغمبر رکوع اندر پڑھیا کر دینے لیکن لوگوں نے سننا طریقہ چھڑیا رکوع اندر تے پڑھی نہیں البتہ دو تراویح 4 پڑھیاں تے اس تو بعد پڑھنی شروع کر دی تھی جتھوں ثابت ہی نہیں جتھے ثابت ہی نہیں تراویح اوتھے پڑھنی شروع کر دی تھی جتھے ثابت ہے وہ سنت ہی چھڑ دی اللہ اکبر اور او دے نال کوئی لفظ ہور ملا لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور میں سنیا جے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ مسئلہ بڑا اہم توجہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی نہیت ان اقرا القرآن راکعا او ساجدا فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب عز وجل واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء فقامنوا ان یستجاب لکم میرے پیغمبر فرماندے نے مینوں اللہ نے رکوع تے سجدے اندر قرآن پاک دی قرات تو منع کر دیتا ہے میں رکوع دے اندر قرآن دی قرات نہیں کرنی ہے سجدے اندر قرات نہیں کرنی ہے تے دوسرے نمبر تے نبی پاک فرماندے نے رکوع دی اندر اللہ دیاں تسبیحات اللہ دی عظمت بہتی بیان کریا کرو اور سجدے اندر بہتیاں دعاواں کریا کرو اور یقین کر کے دعا کرنی ہے یقین نہ دعا کرنی ہے سجدے اندر اللہ تہاڈی دعا قبول کرے گا سجدے فرمایا یقین کر لو سجدے اندر تہاڈی دعا قبول ہو جانی یقین کر لو سجدے اندر بہتیاں دعاواں رکوع اندر بہتیاں اللہ دیاں عظمتاں اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں ایک اور روایت وہ بڑے توجہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر ایک رات کو ایک آیت پڑھن لگ پیندے نے فرمایا پڑھدیاں حتیٰ کہ رکوع اندر بھی وہی آیت پڑھی سجدے اندر بھی وہی آیت پڑھی ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم میرے پیغمبر پہلا اے آیت پڑھ دے پھر تہجد رکوع تے سجدے اندر پڑھ دے گے حتیٰ کہ آیت پڑھ دیاں صبح ہو گئی میرے پیغمبر نے حضرت ابو ذر نے پوچھا تے نبی پاک نے دسیا فرمایا ابو ذر میں آیت پڑھ رہا سا اللہ اے تیرے بندے نے میری امت دے بندے تیرے بندے نے جے تو انہاں نو عذاب کرے گا تے پھر بھی تے تیرے ہی نے تے جے تینوں معاف کر دے میں تو غالب ہے تینوں کون ہے پوچھنا تے میری دعا اللہ نے قبول کر لی
اللہ اکبر. ہوں اس ایت تو اس روایت تو ثابت ہویا کہ نبی پاک نے قرآن پاک دی آیت رکوع اندر پڑھی تے سجدے اندر پڑھی، جبکہ پہلی روایت وچ نبی پاک فرماندے نے مینوں اللہ نے منع کر دیتا ہے. اندر دو موقف علماء دے عرض کرن لگا اہل علم دے. ایک موقف ہے ایک ہے قرآن پاک دی بطور قرات قرآن پڑھنا، بطور تلاوت قرات، جی میں اسی سورۃ فاتحہ تو بعد پڑھنے ہیں یا اگے پیچھے بیٹھ کے قرآن پڑھنے ہیں قرات. ایک ہے بطور دعا. اگر کوئی قرآن دی دعا رکوع سجدے اندر قرآن دے وچوں کو دعائی پڑھ لوے تے جائز ہے. اس حدیث تو کئی علماء نے استدلال کیتا ہے. بعض دا موقف ہے نہیں، یہ صرف اس دعا نال خاص سی، کیونکہ اس تو بعد کوئی اور عمل ثابت نہیں کہ آپ نے کوئی اور دعا پڑھی ہو. لہذا اگر کوئی قرآنی دعا پڑھنی بھی ہے وہ تشہد اندر اختیار ہوتے پڑھ لیا. اللہ اکبر. اوگے چل کے مسئلہ آئے گا. یعنی بہتر ہے وہ رکوع سجدے اندر نہ قرات کیتی جائے اور قرآنی دعاواں دوں بھی بچیا جائے. بہرحال اگر کو پڑھ لے اس روایت تو استدلال ہو سکتا ہے، بعض علماء نے کیتا ہے. یہ تے گر ہو رہی سی رکوع دی بات ہو رہی ہے، رکوع تو اٹھنا ہے، اٹھن دا طریقہ بھی سن لے آجے. فرمایا سمر کا حتی تطمئن راکعا، فرمایا سمر فا حتی تعدلا. میرے پیغمبر فرماندے نے پہلو اطمینان نہ رکوع کر، پھر رکوع تو کھڑا ہو جا، برابر برابر کھڑا، اعتدال برابر کھڑا ہو جا. یہ نہیں کہ جنہیں کئی حبام نماز پڑھتے ہیں اللہ کھڑا بھی نہیں پورا ہویا، ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ تے آئی بھی نہیں، فور سجدے. نماز نماز نہیں، یہ نماز ضائع ہے. یہ نماز اپنی پڑھ کے ضائع کر دے. اور جڑے نماز نہیں پڑھتے وہ جہنم اندر، تے جڑے پڑھ کے ضائع کر دے جہنم دے تھلے غیر نامی کھوہ اندر. انہوں نے بہت عذاب ہونا ہے جنہاں پڑھ کے ضائع کی تھی. حضرات پڑھ کے ضائع نہیں کرنی. ہن بات غور کرنا ہے بڑے اطمینان نال. میرے پیغمبر جس ویلے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہندے، جنوں اسی قوماں کہندے ہیں، رکوع تو بعد قومے وچ آندے نے. اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بیان کردا ہے، اذا قال سمیع اللہ لمن حمیدہ قام حتی نقول قد اوہم. میرے پیغمبر قومی اندر سمیع اللہ لمن حمیدہ تو بعد ایڈا لمبا قیام کر دے اسی سمجھدے کہ شاید نبی پاک بھول گئے نے. اسی سمجھدے قد اوہم شاید نبی پاک بھول گئے نے. ایڈا لمبا قیام نبی پاک کر اپنا قومہ کر دے. اسی تے دوڑاں لگیاں نشی. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہن قومہ سمیع اللہ لمن حمیدہ رکوع تو بعد قومہ. اگر میں کسی لگا تو کو حوالہ دینا پڑ جاما بعد تسی میں تو حوالہ لے سکتا، آخر میں بھی انسان، لیکن میں سب حوالے نوٹ کیتے ہیں. الحمدللہ کتاب دیکھنا چاہو میں ہر جمعے تن کے نہ کھلے دل ویکھ لیا کرو. نماز اپنی نبی پاک دی سنت دے مطابق بناؤ. میرے پیارے ہو، میری ماں پہنو، میرے پراؤ، نماز جنت دی چابی دے، پر چابی او لگنی ہے تواڈے تالے دی چابی. تواڈے سیمپل تو ہٹ کے بنے تواڈا تالا نہیں کھول دی. جے نماز جنت دی چابی میرے سونے نبی دے سیمپل طریقے دے مطابق نہ ہوئی، انہیں جنت دا تالا نہیں جے کھول. چھڑ دیو مسلکاں دیاں گلاں، چھڑ دیو فرقیاں دیاں گلاں. گل اللہ تے دے رسول دی کرو. سب دی سارے علماء قابل احترام نے، قابل عزت نے بزرگ. کسے نو برا چنگا نہیں کر کو برا نہ بولو، لیکن شریعت اللہ دے رسول علیہ السلام دی.
ہن ذرا بات تے غور کریا جے حضرت رفاعہ بن رافع بیان کر دینے کنا یوما نصلی برا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک دن نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھی تے جدو نبی پاک نے رکوع تو سر اٹھایا سمیع اللہ لمن حمدہ کیا قال رجل وراءہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی صحابی نے اے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہن تو بعد پڑھیا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہ ساریاں حمداں کثیر حمداں اللہ برکتاں اللہ تعریفاں ساریاں اللہ دے واسطے اور ذرا بات دے توجہ فرما دے ڈایا جے حمدن کثیران بہت زیادہ تعریفاں طیبان تو ساریاں طیبات جمیں التحیات للہ والصلوات طیبات ذکر یعنی زاریاں زبانی عبادتاں جڑیاں نے ساریاں اللہ اکبر ذرا غور کریا جے جدو صحابی نے دعا پڑھی ہے میرے پیغمبر سلام پھیریا تے نبی پاک فرما دے نے اے دعا کنے پڑھی ہے ایڈی اعلیٰ دعا ایڈی پیاری دعا جڑی اللہ نو پیاری لگے فرشتیاں نو پیاری لگے نبی پاک نو پیاری لگے آج اسی مسلکاں دی آڑ دے اندر او دعا چھڑی جانے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی نبی پاک فرما دے نے اے کنے پڑھیا ایک صحابی کہندا سونیا میں فرمایا میں ویکھے تری تو زیادہ فرشتے ایک دوجہ تو سب کو کہتا پہلو سوال دینا میں لکھنا تو دوسرا کہتا میں لکھنا تیجا کہتا میں لکھنا چوتھا کہتا میں لکھنا اتنی پیاری دعا اسی مسلکاں دی آڑ وچ آ کے دعا چھڑ دیتی جڑی اتنی پیاری اللہ نو پیاری لگے اللہ اکبر ایک اور دعا صحیح بخاری 799 کتاب الاذان اور صحیح مسلم دی کتاب الصلاۃ 476 نمبر روایت سنیا جے حضرت ابن ابی اوفا کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نے جدوں اپنی پشت رکوع تو اٹھائی ہے سمیع اللہ لمن حمدہ کیا تے بعد اندر میرے آقا فرماندے نے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اے اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے کنیاں انیاں تعریفاں جنہاں نال اسمان پر جان تے زمیناں بھی پر جان اور او چیزاں پر جان جڑیاں تو چاہنا ہے اللہ اے ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے حضرات میرے پیغمبر نے ایوی دعا پڑھی سمیع اللہ لمن حمدہ تو بعد پھر حضرت ابو سعید خدری دی ایک روایت سنیا جے ایوی صحیح مسلم دے اندر 477 نمبر اس تو اگلی روایت فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے جدوں سمیع اللہ لمن حمدہ کیا فرمایا ربنا لک الحمد اللہ تعریفاں تیرے واسطے نے کنیاں جنہاں نال اسمان پر جان زمیناں پر جان جو تو چاہنا ہے او ساریاں چیزاں پر جان اہل الثناء والمجد اے تعریفاں دے لائق اللہ بزرگیاں دے لائق اللہ احق ما قال العبد بندہ جنیاں بھی گلاں کردے سب تو سچی گل بندے دی اے وے جدو بندہ کہندا اے وکلنا لک عبد اللہ سی سارے دے سارے تیرے غلام سارے دے سارے اسی تیرے بندے ہیں فرمایا بندے دی ساریاں گلاں چو سب تو اچھی سب تو سچی گل اللہ دے ہاں اے وے جدو بندہ کہندا یا اللہ میں بھی اے سارے تیرے بندے تیرے غلام جدھر ٹورے گا ٹراں گے
پھر وہ دے تو بعد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھیا اللہم لا مانع لما اعطیتا، اللہ جنہوں تو دینتے آمیں انہوں کو روک نہیں سکتا، ولا معطی لما مناتا، جنہوں تو نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا، اللہ ولا ینفع ذل جد من کل جد، اللہ تیری بزرگی دے سامنے کسے دی بزرگی کوئی فائدہ مند نہیں۔ اسی کیا نے یا اللہ فلانے دی وجہ سے معاف کر دے، اور اللہ تے روک پانڈے اس بندے دی بزرگی دا، ولا ینفع ذل جد من کل جد، ترجمہ کرو کی ہے تسی کہندے ہو فلانے دی تو فعل بخش تے بندیاں دا نام لے رہے ہو، اے تے کہو اللہ میں فلانا عمل کیتا ہے او دی تو فعل بخش دے، او دے وسیلے بخش دے، اے تے گل شریعت چو ثابت ہے۔ اللہ دی بزرگی دے سامنے بزرگی روب پا رہے ہو اللہ تے، بندیاں تے روب ہوئے گا، میں تو کہ تگڑا ہو دا نام میرے گے لے کے میں تو ڈر گیا تو گل مان لئی، اللہ تو تگڑا کیڑا۔ اللہ اکبر، ولا ینفع ذل جد منک الجد۔ اور میرے بھائیو الفاظ میرے سونے نبی دی زبان تو نکلے کہ تے دا ترجمہ پڑھ کے تے دیکھو غور نال۔ اللہ دی سونے محبوب پیغمبر پڑھیا کر دے سن سمیع اللہ لمن حمیدہ تو بعد پڑھیا کر دے سن۔ اور گل ہو رہی سی رکوع دی اندر جدو جانے نظر کتھے رکھنی ہے، نظر اگرچہ کچھ اہل علم دا موقف ہے کہ نظر دے واسطے مقید نہیں، انسان کتے بھی رکھ سکتا ہے لیکن آسمان وال نہیں اٹھا سکتا، یہ منع ہے۔ صحیح دل جگہ تے رکھ لے، قریب کر لے، پیراں وال رکھ لے، لیکن سب تو زیادہ بہتر صحیح دل جگہ۔ نبی پاک نے فرمایا سی حضرت انس نو اجعل بصرک حیث تسجد، جتھے تیرا سجدے دی جگہ ہے نا اتھے نظر رکھ جدو رکوع چ۔ یہ روایت سندن اگرچہ کچھ اہل علم نے محقق علماء نے ضعیف کیا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حسن کیا، لیکن انہوں نے لفظ جڑا نا اجل دی جگہ تے زعدہ منہ دا رکھنا، رکھ اپنی نظر نو سجدے والی جگہ تے۔ دوسری روایت جڑی ہے دی معید ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت اطع رأسه ورما ببصره نحو الارض، مستدرک حاکم تے بہکی دی روایت ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں نماز پڑھ دے اپنا سر چکا لیندے، نہیں جی میں کئیاں دی آتے تھے سر اپنا چکا دے تے آوی نہیں، غلط ہے، سر اپنا چکان دے اپنی نظر نو زمین تے رکھ دے، زمین تے سر چکان دے آجزی نال نظر زمین تے۔ بعض نے ایدے تو استدلال کیتا ہے سجدے دی جگہ، بہرحال اگر سجدے دی جگہ نہیں بھی رکھنی پھر بھی زمین وال نظر ہو گئے، نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر، زمین تے نظر ہو گئے، ایتھے کر لو اتھے کر لو، سجدے دی جگہ تے کرو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ایک ہو روایت صحیح ابن حبان دی، او دے اندر جو لفظ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے نبی پاک بیت اللہ شریف داخل ہوئے، ما خلف بصرہ موضع سجود ہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر نو سجدے والی نظر تو پیچھے نہ ہٹایا۔ بیت اللہ نماز پڑھنی گئے نا آپ، کیونکہ نماز تو علاوہ تے سجدے دی جگہ ہی نہیں، سجدے دی جگہ تے نماز ہی ہونی ہے۔ اتھوں معلوم ہوندہ ہے کہ سجدے والی جگہ تے نظر دا زیادہ رکوع ہے اور قیام، سجدے والی جگہ تے نظر دا رکھنا زیادہ بہتر۔ ہون تشہد اندر اور سجدے اندر یہ رکوع تے قیام دی گل ہوئی ہے، جیسے رکوع قیام قوما، قیام رکوع تو اٹھ کے قوما، سجدے والی جگہ تے۔ ہون اگے مسئلے آن گے انشاءاللہ سجدے دے تے او بڑی اہم ترین انشاءاللہ تعلیمات ہونی اللہ تے رسول دی سجدے دے حوالے نہ۔ کئی گلاں یقین جانو پڑھ دیا وہ مل دیا نے جڑیاں پہلا میں مولویاں میرے بھی علم چلی ہوتی ہیں، قرآن دی سیڈا سمندر ہے علم دا،
جدو پڑھی دا حیران ہو جیدہ اے بھی حدیث ہے ساڑھے دیتے چی نہیں ہے اللہ کئی دعاما جی قومیں دیاں آئیاں نے میں نے نہیں سن پہلی علم آج مطالعہ کیتا چونکہ بیان کرنا سی تو کئی چیزیں علم چاہیاں نے اس واسطے میرے بھائیو کوشش کریا کرو نماز دے اندر جتنا بھی زیادہ تو زیادہ اس دا روح پیدا روح اندر نا فلانی چیز جڑا فلانا کم میں بڑی روح نال کیتا ہے دل لگا کے روح پیدا کرنا او دے اندر روح پیدا کرن تو مراد ہے اطمینان تیرا دل مطمئن تیری روح مطمئن ہو جائے میں نماز پڑھی ہے آج میں نے نماز پڑھ دیا سکون آیا ہے میں نماز پڑھی ہے آج میں نے نماز پڑھ دیا مزہ آیا ہے اس طرح دی نماز پڑھ دل لگا کے رکوع اچھا کر سجدہ اچھا کر قیام اچھا کر قرات اچھی کر کوشش کرو جو قرات کرنی ہوتا ترجمہ تو انہوں آوے تو انہوں پتہ لگے میں اللہ نو کی کہہ رہا اللہ تو کی مانگ رہا اللہ میرا توڑا سارے اندھا حامی و ناصر ہوئے اللہ ساڑیاں نمازاں نبی پاک دی سنت دے مطابق کرے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم احباب ساتھیوں معلوم ہے آج مہینے دی پہلی تاریخ ہو گئی ہے بجلی دا بل بھی آیا تے نہیں لیکن نیٹ تے آ گیا ہے ₹1,00,000 تو اتے بل ہے جو میں نے خبر دسی ہے کسی نے چونکہ یہ مہینے بل تو ہمیں معلوم ہے کران دے بھی بہت زیادہ پیجے جا رہے ہیں تو مسجداں دا تے اگے ہی لحاظ ہی کوئی نہیں نا بالکل ہی مسجداں نو اے کیا ٹی وی فیس ہے مسجد میں ٹی وی لگ گئے کیا بات ہے ٹیکس جو کران انہیں ٹوٹلی مسجداں مسلم حکومت اسلامی جمہوریہ ہے جدے اندر کوئی لحاظ نہیں مسجد دا مدرسے دا البتہ مندرہ دا لحاظ ہے چرچاں دا بھی لحاظ ہے کیونکہ اسلامی جمہوریہ ہے نا تو بل بھی ہے اساتذہ کرام دیاں تنخواہاں بھی نے تو کوشش کریا جے نماز تو بعد جس طرح تسی حباب تامن کریا کر دے ہو جے تسی ہن تھوڑا جا کوشش کر لو تو ویکھو ویکھی ذرا رغبت ہو جاندی ہے کو بل وچ حصہ پا لو تاکہ تہاڈی مینوں معلوم ہے حالات کاروباری جویں مہنگائی ہوئی ہے متوسط طبقے دا آدمی حقیقت ہے کہ پس گیا ہے اس مہنگائی غریب تے پیچھے آسی نا ان تے متوسط طبقے دے لوگ بھی پس رہے چلو جڑے بہت بڑے رئیس نے انہاں دی اسی بات تے نہیں کر دے تو اگر تسی کوشش کرو تے جڑے کو احباب بعض دفعہ اگے نہیں آنا چاندے باہر گلہ مسجد دا لگ گیا گلے چ اپنا حصہ پایا کرو اگر تسی کوشش بارک اللہ ایسا ذرا تھوڑی ہمت کرو ذرا مینوں معلوم ہے کاروباری حالات پر پتہ جی اللہ تعالیٰ دے قرآن نے کی کیا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس جڑے مومن نے بارک اللہ تنگی ترشی آسانی اندر اللہ دی راج خرچ کر دے ماشاءاللہ میں تو پتہ ہے کہ بہت زیادہ تو مجبور نہیں کریا کرتا ممبر اتے تو میں کدی کرنا پڑ بیٹھا جدوں وہ بھی حالات زیادہ کٹے جان پھر وگرنہ میں تو صرف پولا جائی نہیں کہہ دینا بھائی نماز تو بعد سارے ساتھی دھیان کرے آ جائے تو تسی ماشاءاللہ اللہ دی رحمت میں مخلص ہو کر دے ہو آخر کر دے ہو تے نظام چل رہے ہیں نا اور بہت سونا اللہ پاک نظام چلا رہے ہیں الحمدللہ تے ذرا تھوڑی جی کوشش کرے آ جائے بارک اللہ اس طرح ذرا کرے آ جائے ساتھی سارے کوشش میری ماما پہنا بھی اتے ذرا کرے آ جائے سارے کٹھا چندہ تاکہ بل ہو جائے اے لکھ تو اتے وے اجیا 3 4 تے 5 تے 5,500 ہویا ہے آپ ہی ویکھ لو 6.5 ہو گیا ویکھ لو جے تے ₹1,00,000 دا بل لکھ تو اتے دا ادا ہو جانا تے ٹھیک ہے تے جے نہیں تے پھر نماز تو بعد سارے احباب تامن کر کے جایا جے
تاکہ بجلی دا کنیکشن نہ کٹیا جائے. اسی کوشش بھی کری دیے کٹ تو کٹ خرچ خرا، پھر بھی آخر طالب علم نے نمازی نے پکھے چلتے نے، پکھے بھی تمہیں پتا اسی 30 واٹ دے لائے نے، بجلی دا کٹ تو کٹ خرچ ہوئے، لیکن پھر بھی ہوں. اللہ میرا تہاڈا آمی و ناصر ہوئے، اللہ تہاڈا سب دا دتا قبول فرمائے. تو جب میں عرض کیتا ہے نا نماز تو بعد سارے احباب تعامن کر کے جایا جے تاکہ بجلی دا بل ادا ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.